الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه أحمد والحديث صحيح. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلام کا رکن عظیم شہادتین کے بعد پہلا رکن نماز. اللہ رب العالمین نے نماز کو مسلمانوں پر ہر حال میں فرض اور واجب قرار دیا ہے. کسی بھی صورت میں نماز ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے انسان سے ساقط نہیں ہے. ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، چاہے انسان بیمار ہی کیوں نہ ہو. اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو لیٹ کر، اگر لیٹ کر بھی طاقت نہیں تو صرف اشارے سے، لیکن نماز پڑھنا ہے. نماز ان امور میں سے ہے جو ہر انسان کی زندگی میں داخل ہے. کوئی بھی مسلمان فریضہ نماز سے جدا نہیں ہو سکتا، اور نماز کے ارکان و واجبات اور شروط کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے. نماز کے اندر کی صفت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مفصل طور سے حدیثوں کے اندر ذکر کر دی. صحابہ اکرام نے آپ کے طریقے کو مکمل طور سے نقل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں کب کیا پڑھتے تھے اور کیوں پڑھتے تھے، ان سب کا مقصد واضح کر دیا. اسلام کے اندر کوئی بھی امر یعنی حکم نہیں آیا ہے مگر اس کے پیچھے مقصد ضرور ہے.
چاہے وہ امر کرنے کا ہو یا رکنے کا ہو. وہ حکمت، اس کی تکیف ہم کر سکیں نہ کر سکیں، اس کا ادراک ہم کر سکیں نہ کر سکیں، اس کے قواعد و ضوابط تک ہم پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں، یہ ہمارا قصور ہے. لیکن اسلام کی کوئی تعلیم بغیر مقصد کے نہیں آئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی، اور صحابہ اکرام نے آپ سے نقل کر کے ہم تک مکمل طور سے پہنچا دیا. نماز وہ اہم رکن ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے. نماز کی ابتدا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، انتہا ہوتی ہے سلام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی مقدار کیا تھی؟ ایک رکعت میں فجر کی یا فجر کی دونوں رکعت میں یا ظہر کی چاروں رکعت میں، عصر کی چاروں رکعت میں، مغرب کی تینوں رکعت میں، عشاء میں کیا پڑھتے تھے. یہ بھی نبی صحابہ اکرام نے بالکل وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہماری نمازوں کے مقابلے میں اگر ہم ان پر غور کریں، یوں تو ہم اگر کوئی امام 2-4 منٹ کی لمبی نماز پڑھا دیتا ہے تو ہماری ٹرین چھوٹ جاتی ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے فجر میں؟ ما بین 60 الی 100، 60 سے 100 آیت کے بیچ میں، 60 سے 100 آیت کے بیچ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھتے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض قرار دی گئی ہے، واجب قرار دی گئی ہے، ضروری قرار دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے. انہی وقت کے اندر پڑھنا. جو اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیے انہی اوقات کے اندر پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمیں نماز کی تعلیم فلانے امام، فلانے مسجد کے امام، فلانے مسجد کے طریقہ کار، فلانے جگہ کے طریقہ کار سے نہیں حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں آپ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز فلاں بن فلاں کے پیچھے جتنی مشابہ نماز پڑھی اتنی کسی کے پیچھے نہیں پڑھی. سلیمان کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان یطیل الرکعتین الاولیین من الظہر، کہ وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں بہت لمبی پڑھتے تھے. ویخفف الاخرین، اور بعد کی 2 رکعتیں اس سے ہلکی پڑھتے تھے. ویخفف العصر، اور عصر کی نماز ظہر کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی تھی اس طرح نہیں بلکہ ہلکی پڑھتے تھے. وَيَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، اور مغرب میں قصار مفصل کی صورتیں پڑھتے تھے، اور عشاء میں اواسط مفصل کی صورتیں پڑھتے تھے. صبح کی نماز یعنی فجر میں طوال مفصل پڑھتے تھے. سورہ قاف سے لے کے عما یتساءلون تک یہ طوال مفصل ہے، اس کے پہلے مفصل صورتیں ہیں.
قاف سے لے کر اما یتساءلون تک قصار طوال مفصل ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فجر میں پڑھتے تھے۔ اما یتساءلون سے لے کے ضحیٰ تک یہ اواسط مفصل ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عشاء میں پڑھتے تھے۔ ومن الضحى الى الناس قصار المفصل، اور سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے، اس کی تلاوت آپ مغرب میں عموماً کرتے تھے، غالب، لیکن اس کو بدلتے بھی تھے۔ ایک نظر ڈالتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کیا پڑھتے تھے، کون سی صورتیں 5 وقتہ نمازوں میں کتنی لمبی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم بالستین الی المئہ 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں۔ انہی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ اور فجر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم قاف والقرآن المجید جیسی صورتیں پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی صلی اللہ تعالی وسلم چھوٹی صورتیں بھی فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، جواز کو بتلانے کے لیے اور حاجت کے وقت۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معروف کہ میں نماز شروع کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ بہت لمبی نماز پڑھوں گا، بہت لمبی نماز پڑھوں گا، لیکن پیچھے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی تھی، میں نماز چھوٹی کر دیتا تھا۔ یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے والے یعنی مقتدی امام سے کہیں کہ آپ کو کتنی لمبی نماز پڑھانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی کبھار ایک ہی دونوں رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالها بھی پڑھ دیتے تھے، یہ ضرورت کے وقت، اور کبھی معوذتین بھی پڑھتے تھے، اور یہ سفر میں، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ سفر میں۔ ظہر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم عصر میں برابر قرات کرتے تھے، کتنی اواسط مفصل میں سے، یعنی سورہ عما یتساءلون سے لے کر سورہ ضحیٰ تک کی جو صورتیں ہیں ان میں سے پڑھتے تھے۔ اب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کان یقرأ فی الظہر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج پڑھا کرتے تھے۔ انہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم احیانا واللیل اذا یغشا پڑھتے تھے ظہر میں، اور یہی کچھ آپ کا طریقہ عصر میں تھا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ظہر اور عصر میں اذا السماء انشقت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شروع کی 2 رکعتیں، اور محدثین کرام نے، شراح حدیث نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گویا 30 آیتیں پڑھتے تھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں، 30 آیتیں، 30 آیتیں، 15 آیت کر کے، کبھی 30 آیتیں ایک رکعت میں، اور اس کی آدھی دوسری رکعت میں، اور اس سے کم آخر کی 2 رکعتیں، کیونکہ آخر کی 2 رکعتوں میں صورتیں نہیں ہیں، یہ مستحب ہے، لیکن اگر کبھی کوئی پڑھ لیتا ہے بھول کر یا جان کر بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑھنے کا طریقہ تھا عصر تک۔ مغرب میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو عادت تھی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم قصار مفصل سے پڑھتے تھے، یعنی والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک، یہ غالب آپ کی حالتیں تھیں۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم مغرب کی دوسری رکعت میں والتین والزیتون پڑھتے تھے، اور
پہلی رکعت مطول ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والطور وکتاب مستور پوری پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں. یہ صحیحین کی روایت ہے. اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات پڑھتے تھے پوری مغرب کی نماز میں. وثبت عند البخاری انه قرأ بالاعراف، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز سورہ اعراف پڑھائی. مغرب کی نماز میں سورہ اعراف. اور طبرانی اور ابن خزیمہ کی روایت میں کہ بسورۃ محمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کے ذریعے مغرب کی نماز پڑھائی. اور طبرانی کی دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال سے مغرب کی نماز پڑھائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مغرب کی نماز میں. کبھی مختصر پڑھتے تھے، کبھی مطول پڑھتے تھے، لیکن جو عادت تھی وہ قصار مفصل، یعنی سورہ ضحیٰ سے لے کے آخر تک. کبھی اس کو بدلتے تھے. اور عشاء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ اواسط مفصل، یعنی سورہ عما یتساءلون سے لے کر سورہ ضحیٰ تک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جب لوگوں کی امامت کراؤ تو والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا پڑھا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کتنی بڑی رہتی ہوں گی. ہمارے ہاں کوئی امام چند منٹ لمبی نماز پڑھا دے تو سارے لوگ پیچھے سے مقتدی حضرات غضبناک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹرین چھوٹ رہی ہوتی ہے یا کوئی اور کام ہوتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے انسان تو اپنے سارے دکھ درد ختم کرنے کے لیے، سارے غم بھلانے کے لیے، اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے. محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلف میں سے ایک شخص مسجد کے اگلے حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے مسجد کے صحن کی چھت گر گئی. لوگ دوڑے کہ کہیں ان کو کچھ ہوا نہ ہو. دوڑتے دوڑتے ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اپنی قرات میں مگن ہے. سلام پھیرا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے، آپ پڑھے جا رہے ہیں، پیچھے چھت گر گئی. تو کہا میں نماز میں تھا، مجھے کیا پتا، میں نماز میں تھا، اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا، مجھے کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، مجھے پیچھے سے کیا لینا دینا، میں تو اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں. یہ حال تھا سلف. اور ایسے ہی بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو بیماری نے پکڑ لیا اور ان کا پیر کاٹنے کی نوبت آ گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تھوڑا سا شراب پی لیجئے، آپ کا کو نشہ آ جائے گا اور آپ کا پیر کاٹ دیا جائے گا. تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں میں طریقہ بتلاتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا رہوں تب میرا پیر کاٹ دینا مجھے پتا نہیں چلے گا. اور یہی کیا. وہ نماز میں کھڑے تھے، دو آدمی آئے پیچھے سے پکڑا اور ڈاکٹر نے ان کا پیر کاٹ کے مرہم پٹی کر دیا، ان کو پتا بھی نہیں چلا. پھر اپنے پیر کو اٹھا کر کہا تھا، اپنے قدم کو اپنے ہاتھ میں لے کر، اے قدم تو رب العالمین کے دربار میں گواہ رہنا میں تجھ سے کبھی کسی غلط چیز کی طرف آگے نہیں بڑھا. اپنے کٹے ہوئے پیر کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا تھا کہ اے قدم تو گواہ رہنا اللہ رب العالمین کے دربار میں، جس دن مجھے رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہ میں نے کبھی کسی غلط چیز کی طرف تجھے نہیں اٹھایا، کسی غلط کام کی طرف تجھے نہیں بڑھایا ہے. یہ سلف کا طریقہ تھا. اور ہم کیا سوچتے ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں. عموماً کہا یہ جاتا ہے فلاں مسجد کے امام اتنی چھوٹی نماز پڑھاتے ہیں، آپ اتنی لمبی کیوں پڑھاتے ہیں، فلاں اتنی لمبی کیوں پڑھاتا ہے. فلاں مسجد کے امام کا طریقہ کار
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگر طریقہ کار کے خلاف ہے تو اسی کی طرف رد ہے. وہ کون ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ مردود ہے اس کا طریقہ، وہ مردود ہے اس کا طریقہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، اپنی زندگی کے طریقہ کار کو بنانا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق، نہ کہ فلاں بن فلاں کے مطابق. کیونکہ ہم سے کل کے دن جو سوال ہوگا هل كنت على ملة رسول اللہ، هل كنت على ملة رسول اللہ، کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ملت پر تھا یا نہیں تھا. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں عالم کے فتوے پر تو نے عمل کیا یا نہیں کیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد کہتے ہیں والافضل للامام ان يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها باصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الائمة كما ثبت عنه في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وسلوا كما رأيتموني أسلي. والافضل، افضل یہ ہے بلکہ یہی مشروع ہے کہ امام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرے اور اس سے قریب ہونے کی کوشش کرے جو نبی کریم صلی اللہ، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے تھے اور جس کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ائمہ کو پڑھانے کا حکم دیا. جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اذان دو اور اقامت کہو، اور افضل یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے. جائز تو دونوں ہے کہ کوئی اذان دے کوئی اقامت کہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے. اور وَلْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا، اور کوئی تم میں سے ایک نماز پڑھائے. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے مسلمان. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ ان کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کے بہت مشابہ ہے. کہتے ہیں اس کی سند میں ضعف ہے. کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک سجدے میں یا رکوع میں اتنی دیر رکتے تھے کہ تسبیح اگر آرام سے کہے کوئی انسان تو 10 مرتبہ کہے گا. اور اس طرح کے آثار سلف سے بہت زیادہ مروی. اور تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز پھیرنے سے پہلے التحیات اور درود شریف کے بعد بکثرت دعا کرتے تھے، بکثرت دعا کرتے تھے اور کہتے تھے لیختر من الدعاء ما شاء، جو دعا چاہے آدمی پڑھے التحیات اور درود شریف کے بعد. واجب کیا ہے، رکن کیا ہے؟ التحیات اور درود شریف. اگر کوئی التحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دے نماز ختم، اس کے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو دعا پڑھنا چاہے پڑھے. جو ہم کیا کرتے ہیں کتابوں میں جو دعا لکھی بس وہی پڑھنا، اس کے علاوہ نہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لیختر من الدعاء ما شاء، دعاؤں میں سے جو چاہے اختیار کر لے. اور ایک حدیث میں کہ ما عجبہ، اس کو جو پسند ہو، جو اس کو محبوب ہو وہ دعا کرے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یہ 4 دعا، 5 دعا، 8 دعا، 10 دعا، اس کا مطلب نہیں. لیختر من الدعاء ما شاء، من الدعاء ما شاء، دعا میں سے جو چاہے پڑھے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا نماز کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو آپ کی سب سے چھوٹی نماز ہماری گھڑی کے مطابق 25 منٹ سے کم نہیں ہے. 25 منٹ سے کم نہیں ملے گی سب سے چھوٹی نماز. وہ احیاناً کا یعنی کبھی کبھار کا مطلب نہیں ہے. کبھی کبھار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کی اور ضرورت کے وقت پڑھتے تھے وہ الگ بات ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے, ہماری بھول چوک کو درگزر فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے, جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات عطا کر دے. الہ العالمین تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے الہ العالمین تو ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے, ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے. الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے, متحد و متفق کر دے. الہ العالمین تو ہم سب کی اصلاح کر دے, بڑوں کی اصلاح کر دے, بوڑھوں کی اصلاح کر دے, بچوں کی اصلاح کر دے, عورتوں کی اصلاح کر دے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کرتے جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ, اسلام پر عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھ. الہ العالمین جب سانسیں ٹوٹنے کا وقت آئے زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.